قضات کی کتاب اس کا 11واں باب۔ افتاء۔ اور افتاء جلادی بڑا دلیر بہادر مرد تھا۔ وہ ایک فاحشہ عورت کا بیٹا تھا اور اس کا باپ جلاد تھا، اور جلاد کی بیوی سے اس کے لیے بیٹے ہوئے۔ اور جب اس کی بیوی کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے افتاء کو نکال دیا اور اس سے کہا کہ تیری میراث ہمارے باپ کے گھر میں نہیں، کیونکہ تو دوسری عورت کا بیٹا ہے۔ تب افتاء اپنے بھائیوں کے سامنے سے بھاگا اور توب کے علاقے میں جا رہا، تو اس کے پاس لفنگے لوگ جمع ہوئے اور وہ اس کے ساتھ باہر نکلتے تھے۔ اور کچھ مدت بعد ایسا ہوا کہ بنی امون نے اسرائیل سے لڑائی کی، اور جب بنی امون اسرائیل سے لڑتے تھے تو جلاد کے بزرگ لوگ گئے کہ افتاء کو توب کے علاقے سے لے آئیں، اور انہوں نے افتاء سے کہا کہ تو آ اور ہمارا سردار بن کہ ہم بنی امون سے لڑائی کریں۔ تب افتاء نے جلاد کے بزرگوں سے کہا، کیا تم نے مجھ سے عداوت نہیں کی اور میرے باپ کے گھر سے مجھے نہیں نکالا؟ لہٰذا اب تم اپنی مصیبت میں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تب جلاد کے بزرگوں نے افتاء سے کہا کہ اس وقت ہم تیرے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ تو ہمارے ساتھ چلے اور بنی امون سے لڑائی کرے اور ہمارا اور جلاد کے تمام باشندوں کا سردار ہو۔ تب افتاء نے جلاد کے بزرگوں سے کہا، اگر بنی امون کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تم مجھے واپس لے جاتے ہو، اور اگر خداوند انہیں میرے قابو میں کر دے تو کیا میں تمہارا سردار ہوں گا؟ تو جلاد کے بزرگوں نے افتاء سے کہا کہ خداوند ہمارے درمیان سننے والا ہو، اگر ہم نہ کریں جیسا کہ تو کہتا ہے۔ تب افتاء جلاد کے بزرگوں کے ساتھ گیا اور لوگوں نے اسے اپنا سردار اور حاکم مقرر کیا، اور افتاء نے اپنی سب باتیں خداوند کے آگے مصفا میں کہیں۔ اور افتاء نے بنی امون کے بادشاہ کے پاس ایلچی بھیجے اور کہا کہ تجھے مجھ سے کیا رنجش ہے کہ تو میرے ملک میں میرے ساتھ لڑائی کرنے آیا ہے؟ تو بنی امون کے بادشاہ نے افتاء کے ایلچیوں سے کہا، اس لیے کہ جس وقت بنی اسرائیل مصر سے نکل آئے انہوں نے میرا ملک ارنون سے یبوک تک اور اردون تک لے لیا، چنانچہ اب تو وہ ملک سلامتی سے مجھے پھیر دے۔ تب افتاء نے پھر ان ایلچیوں کو بنی امون کے بادشاہ کے پاس بھیجا اور اس سے کہا، افتاء یوں کہتا ہے کہ اسرائیل نے مواب کا ملک اور بنی امون کا ملک نہیں لیا، کیونکہ جس وقت وہ مصر سے نکلے تو وہ بیابان میں بحیرہ کلزم کی طرف گئے اور کادیش میں پہنچے۔ تب اسرائیل نے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی بھیجے اور کہا کہ ہمیں اپنے ملک میں سے گزرنے دے، مگر ادوم کے بادشاہ نے نہ مانا۔ تب انہوں نے مواب کے بادشاہ کے پاس بھی پیغام بھیجا اور اس نے بھی نہ مانا، تو اسرائیل کادیش ہی میں رہا۔ تب وہ بیابان میں چلے اور وہ مواب کے ملک اور ادوم کے ملک کے گرد پھرے، اور مواب کے ملک کو مشرق کی طرف سے آئے اور ارنون کے کنارے پر خیمے کھڑے کیے، اور وہ مواب کی سرحد میں داخل نہ ہوئے، کیونکہ ارنون ہی مواب کی سرحد ہے۔ پھر اسرائیل نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے پاس جو ہشبون میں رہتا تھا ایلچی بھیجے اور اس سے کہا کہ ہمیں اپنے ملک سے گزر جانے دے کہ ہم اپنی جگہ کو جائیں، مگر سیہون نے اسرائیل کا اعتبار نہ کیا اور اپنی حد میں سے انہیں گزرنے نہ دیا، اور سیہون نے اپنے سب لوگ جمع کیے اور یاہس میں ڈیرے لگائے اور اسرائیل سے لڑائی کی۔ تو خداوند اسرائیل کے خدا نے سیہون اور اس کے تمام لوگوں کو اسرائیل کے ہاتھوں میں دے دیا، تو انہوں نے انہیں مارا
اور اسرائیل اس ملک میں رہنے والے اموریوں کے تمام ملک کے مالک ہوئے، اور انہوں نے اموریوں کی تمام سرحدوں پر ارنون سے لے کر یبوک تک اور بیابان سے اردن تک قبضہ کر لیا۔ چنانچہ اب جو خداوند اسرائیل کے خدا نے اموریوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال دیا، تو کیا تو ان کی میراث لے لے گا؟ کیا تیرا معبود کموش جو ملکیت تجھے دیتا ہے وہ تو نہیں لیتا؟ پس کیا ہم وہ سب کچھ جو خداوند ہمارے خدا نے ہمارے سامنے سے خالی کر دیا میراث نہیں لیں گے؟ کیا تو مواب کے بادشاہ بالاق بن صفور سے بہتر ہے؟ کیا اس نے کبھی بنی اسرائیل کے ساتھ جھگڑا کیا یا کبھی ان کے خلاف لڑائی کی؟ اور جس وقت کہ بنی اسرائیل ہشبون میں اور اس کے قصبوں میں اور ارویر میں اور اس کے قصبوں میں اور تمام شہروں میں جو ارنون کے نزدیک ہیں 300 برس تک رہے ہیں، تو تم نے اتنی مدت میں انہیں کیوں واپس نہ لے لیا؟ میں نے تجھ سے کوئی بدی نہیں کی، مگر تو مجھ سے بدی کرتا ہے کہ میرے ساتھ لڑنے آتا ہے۔ تو خداوند جو بدلہ دینے والا ہے آج کے دن بنی اسرائیل اور بنی امون کے درمیان انصاف کرے۔ اور بنی امون کے بادشاہ نے ان باتوں کو جو افتہ نے اسے کہلا بھیجی نہ سنا، اور روح خداوند کا نزول افتہ پر ہوا۔ تو وہ جلاد اور منصے سے گزر کر جلاد کے مصفا میں پہنچا، اور جلاد کے مصفا سے بنی امون کی طرف گیا۔ اور افتہ نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو بنی امون کو میرے ہاتھوں میں دے دے، تو جب میں بنی امون کے پاس سے سلامتی کے ساتھ پھروں گا، تو میرے گھر کے دروازے میں سے جو کوئی مجھے ملنے کو باہر نکلے گا وہ خداوند کا ہوگا، میں اسے سوختنی قربانی گزرانوں گا۔ چنانچہ افتہ بنی امون کی طرف پار اترا کہ ان سے لڑائی کرے، تو خداوند نے انہیں اس کے ہاتھوں میں حوالہ کر دیا۔ تو اس نے انہیں ارویر سے لے کر منت کی حد تک جو 20 شہر ہیں اور آبل کرامیم تک بشدت مارا۔ تو بنی امون بنی اسرائیل کے سامنے مغلوب ہوئے، اور افتہ مصفا میں اپنے گھر کو واپس آیا۔ تو دیکھو اس کی بیٹی خنجریوں کے ساتھ ناچتی ہوئی اس کے ملنے کو باہر نکلی، اور وہ اس کی اکلوتی تھی، اس کے سوا اس کی کوئی اور بیٹی یا بیٹا نہ تھا۔ اور جب اس نے اسے دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور بولا، ہائے ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے بہت پست کیا، اور تو ان میں سے ہے جو مجھے دکھ دیتے ہیں، کیونکہ میں نے خداوند کے لیے منت مانی اور اس کے توڑنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں۔ تو وہ اس سے کہنے لگی کہ اے میرے باپ، اگر تو نے خداوند کے لیے منت مانی تو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا تو اس کے مطابق میرے ساتھ عمل میں لا، کیونکہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لے لیا۔ اور اس نے اپنے باپ سے کہا کہ تو میرے لیے یہ کر کہ 2 مہینے کی مہلت مجھے دے، تاکہ میں جاؤں اور کوہستان میں پھروں اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے کنوار پن پر روں۔ تو اس نے کہا جا، اور اس نے اسے 2 مہینوں کے لیے بھیج دیا۔ تب وہ ماں اپنی سہیلیوں کے گئی اور کوہستان میں اپنے کنوار پن پر روتی رہی۔ اور ایسا ہوا کہ 2 مہینوں کے گزرنے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس واپس آئی، تو اس نے جو منت مانی تھی اس پر پوری کی، اور وہ مرد سے ناواقف رہی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے درمیان یہ رسم ہوئی کہ سال بسال اسرائیل کی بیٹیاں جاتی اور ہر برس میں 4 دن یفتہ جلادی کی بیٹی پر نوحہ کرتی تھیں۔